اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے اسلام کیا ہے۔ دین سے متعلقہ 4 بنیادی باتیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے علم، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم اور دین کے احکام و مسائل دلیل کے ساتھ جاننا۔ دوسرا ہے دینی احکام و مسائل پر عمل کرنا۔ تیسرا ہے دین کی دعوت دینا۔ اور پھر چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اگر تبلیغ کرتے ہوئے کوئی آزمائش آئے تو اس پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زبانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے محض اس سورۃ العصر کے علاوہ کوئی اور دلیل نازل نہ بھی فرماتا تو بھی بنی نوع انسان کی کامیابی کے لیے صرف یہی صورت کافی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں قول و عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ امام موصوف نے اس بات کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ یہ سورہ محمد کی آیت ہے۔ یہ آیت پس اے نبی آپ جان لیجئے کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیے۔ یہ آیت نقل کرنے کے بعد امام صاحب وضاحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قول و عمل سے پہلے معرفت کا ذکر فرمایا ہے، لہٰذا ہر مسلمان مرد اور عورت کو مندرجہ ذیل 3 مسائل کی اچھی طرح معرفت ہونی چاہیے: اللہ تعالیٰ کی معرفت، دین اسلام کی معرفت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ سب سے پہلے جو اصول ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا اور پھر ہمیں شتر بے مہار کی طرح آزاد اور بے لگام نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے نافرمانی کی وہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المزمل میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر شاہد ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، چنانچہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے نہایت سختی سے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو بھی اس کے ساتھ شریک کیا جائے، خواہ وہ کوئی مقرب فرشتہ ہو یا کوئی رسول۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الجن کی آیت نمبر 18 ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یقیناً مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہو اسے قطعاً زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے لوگوں سے تعلقات یا دوستی رکھے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ وہ اس کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیراتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ ویدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔
اے نبی آپ ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کا کنبہ قبیلہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور انہیں اپنے غیب کے فیض سے قوت بخشی، اور وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ جان لو بے شک جو اللہ کا گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے۔ یاد رہے اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ دکھائے کہ سیدھا راستہ اور دین ابراہیمی صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے ایک اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے اور ان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی بیان فرمایا ہے، جیسے کہ ارشاد عالی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے۔ اور میں نے جن اور انس اسی لیے تو پیدا کیے ہیں کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں جو سب سے عام حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور سب سے برا فعل جس کو سے روکا گیا ہے وہ شرک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ وہ کون سے 3 اصول ہیں جنہیں جاننا انسان کے لیے ضروری ہے، تو آپ صاف کہہ دیں کہ ہر انسان کو اپنے رب، اپنے دین اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کما کا معرفت ہونی چاہیے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تمہارا رب کون ہے تو آپ کہیں میرا رب اللہ ہے، جس نے اپنی نعمتوں سے مجھے اور تمام جہانوں کو نوازا اور بتدریج پروان چڑھایا۔ وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں۔ فرمان الہی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے، آیت نمبر 1 ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اللہ کے سوا ہر چیز بجائے خود ایک جہان ہے، اور ان لاتعداد جہانوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ اور جب آپ سے سوال کیا جائے کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور اس کی نشانیاں رات و دن، سورج و چاند بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حامیم سجدہ میں آیت نمبر 37 ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج و چاند بھی ہیں۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو۔ اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو تم اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ مزید فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہ دن کو رات سے اس طرح ڈھانپتا ہے کہ وہ رات جلدی سے اسے دن کو آ لیتی ہے، اور اس نے سورج، چاند اور تارے اسی طرح پیدا کیے کہ وہ سب اللہ کے حکم کے پابند کر دیے گئے ہیں۔ آگاہ رہو، پیدا کرنا اور حکم صادر کرنا اسی کے لیے روا ہے۔ اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔
اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے سے کئی قسم کے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، پس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ پھر عبادت کی اقسام۔ ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنا عبادت ہے، مثلاً اسلام، ایمان، احسان، دعا، خوف، امید، توکل، محبت، ڈر، خشوع و خشیت، انابت، مدد طلب کرنا، پناہ چاہنا، فریاد کرنا، ذبح کرنا اور نظر ماننا وغیرہ۔ یہ تمام کام عبادات میں شامل ہیں۔ یہ اور ان کے علاوہ عبادت کی دیگر تمام اقسام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوں تو وہ توحید کے زمرے میں ہوں گی اور جنت کا حقدار ٹھہرائیں گی۔ اس کے برعکس اگر ان میں سے کوئی کام بھی غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو وہ شرک ہوگا اور جہنم کا حقدار ٹھہرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ سورۃ جن کی آیت نمبر 18 ہے۔ اور یقیناً مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو۔ پس جس شخص نے ان عبادات میں سے کسی بھی قسم کو غیر اللہ کے لیے مخصوص کر دیا وہ مشرک اور کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ حدیث میں ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، یہ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 60 ہے۔ اور تمہارے رب نے کہا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنے کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 175 ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پس تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھنے کی دلیل اس فرمان الہی ہے۔ یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 110 ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، پھر جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنے کی دلیل فرمان الہی ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 23 وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مزید فرمایا سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے اور اس سے ڈرنے کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 90 ہے۔ بے شک وہ انبیاء علیہ السلام نیکیوں میں جلدی کرتے اور ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی نیاز مند تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے خشیت کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ پس تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنے کی دلیل فرمان الہی ہے۔ سورۃ زمر آیت نمبر 54 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنے کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ مانگنے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس، کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں انسانوں کے بادشاہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہی کو غوث ماننے کی دلیل فرمان الہی ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے نام پر ذبح کرنے کی دلیل فرمان الہی ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 162-63 ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات یعنی توحید کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نظر کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ سورۃ دہر کی آیت نمبر 7 ہے۔ وہ اپنی نظریں پوری کرتے اور اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی۔ پھر دوسرا جو اصول ہے وہ ہے دین اسلام کی معرفت۔ دین اسلام کو دلائل سے پہچاننا چاہیے، یعنی توحید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کرنا، اطاعت کے ذریعے سے اس کا فرما بردار ہونا، اور شرک سے بچتے ہوئے اس کے ساتھ خلوص کا اظہار کرنا۔ معرفت دین کے 3 مراتب ہیں، اسلام ہے پہلا، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے۔ ان مراتب میں سے ہر مرتبے کے ارکان ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کے 5 ارکان ہیں، شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ شہادت کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، سورۃ آل عمران کی 18ویں آیت ہے۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، اور در حالانکہ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے، خوب حکمت والا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی نفی کرنے والا ہے، اور الا اللہ ثابت کرتا ہے کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے روا ہے۔ وہ یکتا ہے، جس طرح اس کی حکومت و فرما روائی میں کوئی شریک نہیں، ٹھیک اسی طرح اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک و سہیم نہیں۔ اس کی تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمائی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَاتًا بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا بلا شبہ میں ان بتوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا، تو بے شک وہی جلد میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور ابراہیم اپنی اولاد میں بھی اسی کلمہ توحید کو ایک باقی رہنے والا کلمہ بنا گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ نیز فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو تم کہہ دو اس بات کے گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل فرمان الہی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا ہے، اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بہت حریص ہے، مومنوں پر نہایت شفیق بہت رحم کرنے والا ہے۔ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دلیل نیز اس ضمن میں توحید کی وضاحت فرمان الہی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے لیے بندگی خالص کر کے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ رمضان کے روزوں کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بیت اللہ کا حج کرنے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97۔ اور اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اس کے بعد ہے ایمان۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے بلند اور اعلیٰ لا الہ الا اللہ کا اقرار، اور سب سے ہلکا درجہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کا اہم حصہ ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ پہلے 5 ارکان کی دلیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ تقدیر پر ایمان لانے کی دلیل، اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ سورۃ قمر کی آیت نمبر 49 ہے۔ بلا شبہ ہم نے ہر چیز ایک مقرر انداز کے مطابق پیدا کی ہے۔ اس کے بعد ہے احسان۔ احسان کا ایک ہی رکن ہے، وہ یہ کہ ہم جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور احسان نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ احسان کے متعلق حدیث جبرائیل بہت مشہور ہے، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے پاس آیا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے، ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے سامنے رکھے اور اپنے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس سائل نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ ہم نے تعجب کیا کہ وہ خود ہی آپ سے سوال کرتا ہے اور خود ہی آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لائے۔ اس سائل نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے سوال کیا قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ آپ نے فرمایا اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ لونڈی اپنے آقا جنے گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں اور برہنہ جسموں والے فقراء قسم کے لوگ اور بکریوں کے چرواہے اپنی بلند و بالا عمارتوں پر فخر کریں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر وہ اجنبی سائل تو چلا گیا اور میں حیرت کی تصویر بنا کچھ دیر بیٹھا رہا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ وہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تیسرا اصول جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ ہاشم کا تعلق قریش سے تھا، اور قریش عرب کا مشہور ترین قبیلہ ہے۔ عرب حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، ان پر اور ہمارے نبی پر افضل درود و سلام ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، 40 سال نبوت سے قبل اور 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ علق کی پہلی وحی سے نبی بنے اور سورہ مدثر کی دوسری وحی سے منصب رسالت پر فائز کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک سے بچانے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے لحاف میں لپٹنے والے اٹھیے اور ڈرائیے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور ناپاکی چھوڑ دیجیے۔ قم فانذر کے معنی ہے کہ شرک سے ڈراؤ، آگاہ کرو اور توحید کی دعوت دو۔ وربک فکبر یعنی توحید کے ذریعے سے اپنے رب کی عظمت بیان کرو۔ وثیابک فطہر یعنی اپنے اعمال کو شرک سے بچاؤ۔ والرجز فہجر اور رجز کے معنی بت اور فہجر کے معنی ہے کہ اس بت کو اور اس کے پیروکاروں کو چھوڑ دیں، یعنی قطع تعلق کر لیں اور ان سے بیزاری کا اظہار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کی دعوت پر 10 سال صرف کیے، اور 10 سال کے بعد آپ کو معراج آسمانی کرائی گئی۔ وہاں آپ پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ 3 سال مکہ میں 3 نمازیں ادا کی، اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا تو آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ ہجرت کے معنی ہے شرک والے علاقے کو چھوڑ کر اسلام والے علاقے میں چلے جانا۔ امت مسلمہ پر فرض ہے کہ وہ شرک والے علاقے کو چھوڑ کر توحید والے علاقے میں چلے جائیں، اور یہ فرضیت قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ غفورا رحیم عفوا غفورا وکان اللہ عفوا غفورا۔ بلا شبہ جن لوگوں کی اس حالت میں فرشتے جان قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہوں، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ تب فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، مگر وہ مرد اور عورتیں اور بچے جو واقعی بے بس ہوں اور وہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اور کوئی راستہ نہیں پاتے، ان لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ نیز فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 56 ہے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین وسیع ہے، لہذا تم میری ہی عبادت کرو۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکے میں تھے اور انہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایمان والے کہہ کر پکارا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک توبہ قبول ہوتی رہے گی ہجرت منقطع نہیں ہوگی، اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام فرمایا تو شریعت کے باقی احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا، جیسے زکوٰۃ، روزہ، حج، اذان، جہاد، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اس کے علاوہ دیگر شرعی احکام۔ آپ نے شرعی احکام کے نفوذ و اشاعت کے لیے غیر منقطع طور پر مسلسل 10 سال تک بے مثل محنت اور جد و جہد فرمائی۔ بالآخر آپ تکمیل دین کی بشارت دے کر 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیام اجل پر لبیک کہتے ہوئے اس فانی دنیا سے ابدی جہان کی طرف تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رحلت فرما گئے، مگر آپ کا دین باقی ہے، اور یہ ایسا دین ہے جس کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بلائی کی ہر چیز سے آگاہ کر دیا۔ بلائی خیر جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی وہ توحید اور وہ تمام امور ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور برائی شر جس سے آپ نے آگاہ فرمایا وہ شرک اور وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور جن سے اس نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا، آپ کی اطاعت کو تمام جنوں اور انسانوں پر فرض قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا، قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللہِ إِلَیکُم جَمِیعًا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 3 ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی دلیل انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون۔ اے نبی بلا شبہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں، پھر بلا شبہ تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے خاص انداز سے اگایا، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور پھر تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ جس شخص نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلایا اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لا تنبؤون بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافروں نے دعویٰ کیا کہ انہیں قبروں سے ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا کہ تم نے جو عمل کیے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں پر فرض قرار دیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں اور اللہ پر ایمان لائیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طاغوت کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اپنی حد سے تجاوز کر جائے، خواہ وہ معبود کے اسلوب میں ہو یا متبوع و مطاع کے انداز میں، اور طاغوت بے شمار ہیں، تاہم بڑے یہ 5 ہیں۔ ابلیس ملعون، وہ شخص جو اپنی عبادت کروا کر خوش ہوتا ہے، جو لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ کسی اور چیز سے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔
دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہی معنی و مفہوم لا الہ الا اللہ کا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام امور کی اصل اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی کوہان کی چوٹی اعلیٰ ترین عمل جہاد کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔